روح کا انتقام۔ ایک روح کی دیدہ دلیری جب اس نے اپنا انتقام پورا کیا تو لوگ دہل کر رہ گئے۔ میری مارٹن اور اینڈریو رسل پچھلے 3 سالوں سے ایک پوسٹ آفس میں کام کر رہے تھے۔ میری ایک شوخ اور چنچل سی لڑکی تھی جس نے پورے آفس کے مردوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے باقی خواتین ورکرز اس سے اچھا خاصا کھاتی تھیں، جس کی میری نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس کی رنگت گندمی تھی اور آنکھیں گہری نیلی تھیں جن میں بلا کی کشش موجود تھی۔ اس کے بال گھنے اور سیاہ تھے، کمر سے نیچے تک آتے تھے، جبکہ اینڈریو رسل ایک 25-30 سالہ خوبرو نوجوان تھا جس کے بال سنہری اور گھنگریالے تھے۔ وہ دراز قد اور سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ اس پر مزید یہ کہ وہ ایک سنجیدہ اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ آفس کے سبھی لوگ اس کے اخلاق کے معترف تھے، مگر وہ بہت کم ہی مسکراتا تھا، جس کی وجہ سے جو لوگ اسے نہیں جانتے تھے اسے مغرور سمجھتے تھے۔ اس کی سنجیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنا بچپن نہایت قسم پرسی کے عالم میں ایک یتیم خانے میں گزارا تھا۔ وہ آج جو بھی تھا، جس مقام پر بھی تھا، صرف اپنے بل بوتے پر ہی تھا۔ زندگی میں پہلی بار اگر اسے کوئی عورت پسند آئی تھی تو وہ میری مارٹن ہی تھی، جس پر وہ بری طرح سے فدا ہو چکا تھا۔ وہ بھی اس کے مغرور سے نکوش اور کمگوئی کی اسیر تھی۔ فارغ وقت میں اس کے کیبن میں آ کر گھنٹوں بولتی رہتی اور وہ اس کی باتوں پر مسکراتا رہتا یا مختصر سے جواب دیتا۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے تحفے تحائف بھی دیتا رہتا تھا۔ اب تو پورا آفس ان کی محبت کی داستان سے واقف تھا اور انہوں نے بھی اسے چھپانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اینڈریو کا ایک ہی دوست تھا، جیک، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کیا کرتا تھا۔ جیک اور وہ بچپن ہی سے دوست تھے جب وہ دونوں یتیم خانے میں رہتے تھے۔ جیک، میں میری کو شادی کے لیے باقاعدہ پروپوز کرنا چاہتا ہوں، اینڈریو نے کہا۔ ایک شام وہ ایک ساتھ واک پر نکلے تو باتوں باتوں میں اینڈریو نے جیک سے کہا تھا، ارے واہ میرے یار، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو کیا تم نے فلیٹ خرید لیا؟ جیک نے خوش ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ نہیں یار، اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ اینڈریو ذرا سا افسردہ ہوا۔ سوچ رہا ہوں 6 ماہ بعد اس کی سالگرہ ہے، تب تک میں پیسے بھی جمع کر لوں گا تو اس کی سالگرہ پر اسے پرپوز کر کے سرپرائز کر دوں۔ وہ مزید گویا ہوا، کیا بات ہے، یقین نہیں آ رہا، یہ میرا دوست اینڈریو ہے، تم اتنے رومانٹک ہو سکتے ہو؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جیک پرجوش ہو گیا اور اس سے مذاق کرنے لگا، جس سے اینڈریو کا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ اگلے دن اینڈریو جب آفس پہنچا تو اسے غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا۔ آفس میں ایک نیا ورکر آیا تھا، جم لائل، سرخ و سفید رنگت اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک۔ جم غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ وہ جلدی سب سے گھل مل گیا۔ اینڈریو کو وہ بہت اچھا لگا کیونکہ وہ اپنی باتوں سے سامنے والے کو بور نہیں ہونے دیتا تھا۔ میری بھی اس سے اچھی خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ جم لائل نیو یارک میں اپنے گرینڈ پا کے ساتھ بڑے ٹھاٹ سے رہتا تھا۔ اس کے گرینڈ پا کا اس دنیا میں جم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اسے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ اس لاڈ پیار نے جم کو بہت خود سر بنا دیا تھا۔ وہ اپنے گرینڈ پا سے کسی بات پر ناراض ہو کر ان کے بزنس اور عیش و عشرت کو ٹھوکر مار کر یہاں پر آ گیا تھا۔ چند دنوں میں اینڈریو نے نوٹ کیا کہ میری اسے اگنور کرنے لگی تھی اور وہ زیادہ وقت جم کے آس پاس رہنے لگی تھی، لیکن اسے میری کی لاپرواہ اور گھل مل جانے والی فطرت سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ بہرحال وہ میری پر اندھا بھروسہ کرتا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ وہ میری کی بڑھتی ہوئی بے رخی اور بیزاری سے مغموم رہنے لگا۔ اب تو وہ آفس کے لوگ بھی اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے لگے تھے۔ اسے لگا کہ میری اس سے کسی بات پر ناراض ہے۔ جب اس سب کا ذکر اس نے جیک سے کیا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا کہ میری کی سالگرہ میں چند دن رہ گئے ہیں، پھر وہ اسے پرپوز کرے گا تو اس کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات اینڈریو کے دل کو لگی اور وہ پرسکون ہو گیا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے اینڈریو نے آفس سے چھٹی لی اور سارا دن میری کے لیے ایسی انگوٹھی تلاش میں پھرتا رہا جو بہت خاص ہو۔ اس دوران اس نے میری سے کوئی رابطہ قائم نہ کیا کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ رات وہ ٹھیک 11:50 پر میری کے گھر کے باہر اس کے کمرے کی کھڑکی کے عین نیچے کھڑا تھا۔ جیک بھی اس کے ساتھ تھا۔ جیک، میں یہ نہیں کر سکتا، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، وہ جیک کی طرف مڑتے ہوئے منت بھری لہجے میں بولا۔ تمہیں کرنا پڑے گا اینڈریو، کیا تم میری کو سرپرائز دے کر خوش نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ اپنی ناراضگی تم سے ختم کر لے؟ جیک نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو اینڈریو نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑکی کے ساتھ لگائی گئی سیڑھی پر سرخ رنگ کے غبارے، وشنگ کارڈز اور انگوٹھی لے کر چڑھنے لگا۔ یہ منصوبہ جیک نے تیار کیا تھا کہ اینڈریو رات کے 12 بجے میری کے کمرے کی کھڑکی سے کود کر اسے جگائے اور پرپوز کر کے سرپرائز دے۔ اسے یقین تھا کہ میری اس طرح بہت خوش ہوگی کیونکہ لڑکیاں اس طرح کے ایڈونچرس لڑکوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ اب اینڈریو چاروں ناچار اس کے منصوبے پر عمل کر رہا تھا کیونکہ بہرحال
وہ میری سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ میری کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، البتہ اس کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ اینڈریو نے کھڑکی پہ دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالا۔ وہ اندر کودنے ہی والا تھا کہ اندر سے آتی میری کی نشے میں ڈوبی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اوہ کم آن ڈارلنگ، آج میرے سامنے اس بورنگ سے اینڈریو کی باتیں مت کرو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکیوں کو کیسے خوش کیا جاتا ہے۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس سے۔ اینڈریو کا رنگ ایک لمحے میں پیلا پڑ گیا تھا۔ یہ تو کوئی تم سے سیکھے، کیسے چند مہینوں میں تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، وہ ایک بار پھر مدہوش لہجے میں بولی۔ جواباً کسی مرد نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ اینڈریو سمجھ گیا کہ اندر میری کے ساتھ کون تھا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ دیکھنے والا ہوگا۔ میں جلد از جلد یہ لمحہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اینڈریو کا صاف مذاق اڑا رہا تھا، ساتھ ہی میری کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اینڈریو نے ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا اور سامنے کے منظر نے اس کے جسم سے خون کی آخری بوند تک نچوڑ لی۔ جیسے میری اور جم لوئل نشے میں دھت ایک دوسرے کی باہوں میں دنیا و مافیہا سے بے خبر مدہوش پڑے تھے۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں تھامی اشیاء کو دیکھا اور واپس نیچے اترنے لگا۔ جیک نے اس سے پوچھا کہ وہ اندر کیوں نہیں گیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور گھر واپس آ کر خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ جیک باہر کھڑا دروازہ بجاتا رہا، اسے پکارتا رہا، مگر اس نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے دن آفس میں میری اور جم نے ایک دوسرے سے شادی کا اعلان کر دیا، جس پہ چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی نے خوشی کا اظہار نہ کیا۔ سب کی ہمدردیاں اینڈریو کے ساتھ تھیں، جو کہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اینڈریو نے نوکری چھوڑ دی، وہ ہر وقت کمرے میں بند اداس پڑا رہتا تھا۔ جیک اس کی دلجوئی کرتا رہتا، مگر اس سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیک میری کے آفس اس سے ملنے گیا، اس نے وہاں کافی ہنگامہ کیا اور جم اور میری کو بہت برا بھلا کہا۔ میری نے کوئی پرواہ نہ کی، الٹا پولیس کو کال کر کے اسے گرفتار کروا دیا۔ اگلے ہفتے میری اور جم نے شادی کر لی۔ اس دوران نیو یارک میں مقیم جم کے گرینڈ پا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اپنی ساری پراپرٹی اور بزنس جم کے نام کر گئے اور وہ شہر چھوڑ دیا اور نیو یارک چلے گئے۔ جم لائل نیو یارک آ کر اپنے گرینڈ پا کا بزنس سنبھالنے میں لگ گیا۔ وہ میری کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس کی محبت اور دولت نے میری مارٹن کے حسن اور نکھار کو بڑھا دیا تھا۔ جم نے میری کو دنیا کی ہر آسائش دینے کی کوشش کی، مگر بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اسے کم ٹائم دے پا رہا تھا، جس کا اسے شدت سے احساس تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جلدی میری کو لمبی چھٹیوں پر گھمانے کہیں لے کر جائے گا، لیکن میری اس کے مصروف شب و روز کی وجہ سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کی رنگین مزاجی اسے ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ان عورتوں سے تھی جنہیں ہر وقت تھرل اور ہلا گلا چاہیے ہوتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہمہ وقت کوئی ہو جو اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہے۔ اس نے جم کی مصروفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا وقت مختلف کلبز میں گزارنا شروع کر دیا۔ اب وہ آئے روز کسی نہ کسی پارٹی میں موجود ہوتی۔ اس کے سوشل حلقے میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان دنوں جم لوئل بزنس کے ساتھ سلسلے میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا۔ میری کی تو شب و روز چاندی ہو گئے۔ اس نے اب راتیں بھی نائٹ کلبز میں گزارنا شروع کر دی۔ وہ اب سرکشی کی ساری حدیں پار کر چکی تھی اور دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ جلد ہی وہ جم سے چھٹکارا حاصل کر لے گی۔ وہ ایک نائٹ بار میں بیٹھی شراب سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اس کی نظر کونے میں پڑی ٹیبل کے پاس بیٹھے ایک شخص پر جا پڑی۔ وہ چونک اٹھی۔ وہ اینڈریو رسل تھا جو وہاں بیٹھا شراب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میری نے ایک ادا سے اپنا شراب کا گلاس اٹھایا اور اس کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے اینڈریو، لانگ ٹائم نو سی، کیسے ہو؟ اینڈریو نے اپنے گلاس سے نگاہیں اٹھا کر یوں ہی اسے دیکھا اور سرسری انداز میں جواباً ہیلو کہا، جیسے میری کو اپنے سامنے اچانک پا کر بھی اسے کوئی حیرت نہ ہوئی ہو۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ شادی کر لی؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ اس کی نگاہیں اینڈریو سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا اور اس کے بدن پر بیش قیمتی لباس بھی تھا، البتہ اس کی آنکھوں کے تاثرات برف کی مانند منجمد تھے جنہیں میری بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب کے بار اینڈریو نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر میری کی طرف آگے ہو کر بولا، نہیں، شادی نہیں کر سکا۔ تمہاری بات کوئی اچھی ہی نہیں لگی اور تم ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور تو اور شادی پہ انوائٹ بھی نہیں کیا۔ وہ دوستانہ لہجے میں اس سے کہنے لگا۔ میری مارٹن کھسیانی سی ہنسی ہنس دی۔ اس نے اپنے چہرے پہ آتے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے کان کے پیچھے اڑسا لیا۔ یقین کرو، جو ہوا اچانک ہوا۔ اس جم منحوس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنسایا کہ مجھے کچھ ہوش بھی نہیں رہا۔ اب وہ مجھ سے شادی کر کے جیسے بھول ہی گیا ہے۔ اس کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میری نے چہرے پر افسردگی طاری کرتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے میری، تم پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ میرا دل تمہیں دیکھ کر ایک بار پھر سے دھڑکنے لگا ہے۔ اینڈریو نے اس کی بات کا الگ ہی جواب دیا۔ میری کے چہرے پر ایک مکار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے لگا کہ وہ ایک بار پھر اینڈریو کو پھانس چکی ہے۔ اس نے ذہن میں منصوبہ بنا لیا کہ جلد ہی وہ جم سے جان چھڑا کر
اینڈریو سے شادی کر لے گی۔ وہ اور اینڈریو کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ اب تو میری اور اینڈریو کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ میری اسے بات بے بات جتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر پچھتا رہی ہے۔ وہ اسے اب ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ اینڈریو اسے کئی بار اپنے گھر بھی لے کر گیا، جو کسی شاندار محل سے کم نہیں تھا۔ اس کے سامنے میری کو اپنا گھر کسی ڈبے جیسے لگنے لگا تھا۔ جم اب اسے کسی بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جس سے وہ جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ جب وہ بزنس ٹور سے واپس آیا تو اس کے لیے کئی بیش قیمتی تحائف بھی لے کر آیا تھا، لیکن میری نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس کے ذہن پہ تو اینڈریو کی شاندار پرسنالٹی اور بے تحاشا دولت سوار تھی، اور اینڈریو اب کافی حد تک بدل چکا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا بورنگ اور شرمیلا سا اینڈریو نہیں رہا تھا۔ میری اس کے عشق میں بری طرح سے مبتلا ہو چکی تھی۔ آج میری مارٹن اور جم لوئل کی شادی کی سالگرہ تھی، جسے میری مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ رات 2 بجے وہ نشے میں جھومتی گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے لاؤنج میں جم کو پا کر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ وہ صوفے پر مضطرب سا بیٹھا تھا، جس کے سامنے پڑی میز پہ کیک دھرا تھا، جس پہ موم بتیاں جل جل کر پگھلنے کے آخری مراحل میں تھیں۔ پورا لاؤنج خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میری ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ سجائے جم کی طرف بڑھی۔ او ڈارلنگ، تم کب آئے؟ جم جو اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تھا، میری آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی، لیکن جم نے اپنی باہوں کو زحمت نہیں دی۔ اس کے انداز میں وہ گرم جوشی مفقود تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ کہاں تھی تم؟ جم نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سوال کیا۔ میں ایک دوست کی طرف پارٹی میں گئی تھی، میری کی زبان لڑکھڑا گئی۔ کب سے تمہارا افیئر چل رہا ہے اس تھامسن کے ساتھ؟ وہ تقریباً چلاتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ کون تھامسن؟ میں کسی تھامسن کو نہیں جانتی، میری حیران و پریشان سی بولنے لگی۔ یو بچ، تمہیں کیا لگا تم مجھے دھوکہ دے لو گی؟ تم کب اور کہاں اور کیسے وہ گزارتی ہو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ جم نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میری کی طرف پھینک دیا۔ میری نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا۔ اس کے اندر کافی ساری تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں میری کی تھیں، جن میں وہ کسی اجنبی کے ساتھ مختلف مقامات پر موجود تھی۔ یہ گھر اور گاڑیاں تو اینڈریو کی ہیں۔ ان جگہوں پر تو میں اینڈریو کے ساتھ گئی ہوں۔ یہ کون شخص ہے؟ میری دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ جم نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ بولو، کب سے چل رہا ہے یہ اور کیوں؟ وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ میں اسے نہیں جانتی میں اسے بالکل بھی نہیں جانتی۔ میری کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ چکرا کر رہ گئی۔ میری نے ایک جھٹکے سے اپنے بال چھڑوائے اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ میں جا رہی ہوں ابھی اور اسی وقت۔ لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے بورنگ انسان پر۔ میں اینڈریو نہیں ہوں جسے تم دھوکہ دو گی، اور میں چپ چاپ تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا؟ میں جم لائل ہوں، تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا، وہ غراتے ہوئے بولا، اور اس کی طرف تیزی سے بڑھا اور اس نے میری کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار سے لگایا اور اس کی گردن دبانے لگا۔ میری کسی پرندے کی مانند اس کے ہاتھوں میں پھڑ پھڑانے لگی۔ اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ ایک گلدان تھا۔ اس نے وہ گلدان پکڑ کر جم کے سر پر پیچھے دے مارا۔ جم تھوڑی دیر کو لڑکھڑایا تو وہ اس کی گرفت سے نکل کر کچن کی طرف بھاگی۔ وہاں جا کر اس نے چھری اٹھا لی۔ جم بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس نے جب میری کے ہاتھوں میں چھری دیکھی تو پاگلوں کی طرح کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ خبردار جو تم میرے قریب بھی آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گی، میری دہشت سے کانپتی آواز میں بولی۔ جم بدستور اس کی طرف بڑھتا رہا۔ میری نے پوری قوت کے ساتھ چھری اسے مارنے کی کوشش کی، مگر جم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے چھری چھین کر میری کو نفرت سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میری کا سر ڈائننگ ٹیبل کے ایک کونے سے بری طرح ٹکرایا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے ماتھے سے بہتی ہوئی گردن تک آ گئی۔ وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھام کر ابھی سیدھی ہوئی ہی تھی کہ جم نے اس کا بازو پکڑ کر چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ میری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جم دیوانہ وار اس کے پیٹ میں چھری گھونپتا رہا یہاں تک کہ وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا بے جان وجود آڑا ترچھا سا ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑا تھا۔ خون فرش پر تیزی سے جمع ہونے لگا تھا۔ وہ ایک چیخ مار کر اٹھی۔ اس نے دیوانہ وار اپنے پیٹ کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہاں کوئی زخم نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کو اٹھا کر اس نے منہ سے لگایا اور گٹاگٹ پانی پینے لگی۔ او خداوند، کتنا خوفناک خواب دیکھا ہے میں نے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ جم مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتا، میری نے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس نے اٹھ کر شاور لیا اور تیار ہو کر اپنے لیے کافی بنانے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لانج میں وہی گلدان نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی ان ٹکڑوں کے پاس بیٹھ گئی۔ چند پل وہ اس ٹوٹنے کے اسباب پر غور کرتی رہی، لیکن جب کچھ سمجھ نہ آیا تو کندھے اچکا کر کھڑی ہو گئی اور کچن کی طرف چل دی۔ اندر کے منظر نے اس کی روح فنا کر دی۔
سامنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس جم کی خون میں لت پت لاش آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے خواب میں اپنی لاش کو دیکھا تھا۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر جم کی طرف لپکی۔ اس کے ماتھے پر ہو بہو ویسا ہی زخم تھا جیسا خواب میں میری نے اپنے ماتھے پر دیکھا تھا۔ اس نے جم کے پیٹ میں گڑی چھری کو ہاتھ طاقت لگا کر کھینچا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھری کو دیکھنے لگی، کیونکہ یہ چھری بھی اس کے خواب والی چھری جیسی تھی۔ ہینڈز اپ، ذرا سی بھی حرکت کی کوشش مت کرنا میری، ورنہ میری گولی تمہارا بھیجا اڑا دے گی۔ تمہیں اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ جانے پولیس کو کس نے خبر کر دی تھی کہ ایک پولیس والا ہاتھ میں پستول تھامے کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 2 پولیس اہلکار اور بھی کھڑے تھے۔ میری کے ہاتھ سے چھری نیچے جا گری۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ پولیس والے نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر ہتکڑی ڈالنے لگا۔ جب پولیس والے اسے لے کر جا رہے تھے کہ میری نے دیکھا کہ اینڈریو گلاس ٹیبل کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میری نے خود کو پولیس والوں کی گرفت سے چھڑایا اور اس کی طرف لپکی۔ یو باسٹرڈ، یہ سب تم نے کیا ہے نا، تاکہ ہم سے بدلہ لے سکو؟ میری اپنے حواس کھونے لگی۔ اس کے منہ میں جو آیا بکتی چلی گئی۔ سر، میں نے نہیں، بلکہ اس نے جم کا قتل کیا ہے۔ یہ ہم دونوں کا دشمن ہے اور اب یہ جم کو مار کر مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ پولیس والوں کو وضاحت دینے لگی۔ کون؟ ان میں سے ایک پولیس والے نے پوچھا۔ یہ، میری نے اینڈریو کی طرف انگلی کر کے پلٹتے ہوئے کہا، لیکن اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ دفتن اس کی نظر گلاس ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک مخملی ڈبیا پڑی تھی اور ساتھ میں ایک اخبار بھی۔ اس نے غائب دماغی سے اس مخملی ڈبیا کو اٹھا کر کھولا۔ اندر ایک پلیٹینم کی انگوٹھی تھی جس پر چھوٹا سا کھلتا ہوا گلاب بنا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ اس نے اس انگوٹھی کو ڈبیا میں رکھ کر میز پر رکھا اور اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ 3 سال پہلے کی آج ہی کی تاریخ کا اخبار تھا، لیکن فرنٹ پیج پہ لکھی خبر پر نظر پڑتے ہی میری کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پوسٹ آفس کے ایک سینئر ورکر اینڈریو رسل نے محبت میں ناکامی پر اپنی بلڈنگ سے کود کر جان دے دی۔ میری کے ہاتھ سے اخبار گر گیا اور پولیس والے اسے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔